السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز و دیگر مشاہدین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم اور مفید پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وہی پروگرام ہے جو جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں عمادہ شؤون الطلاب کے تحت جامعہ کی مسجد میں ہوا کرتا تھا، جس میں جامعہ کے اساتذہ اکرام طلباء کو اپنے علمی تجربات کی روشنی میں مستفید کیا کرتے تھے۔ آج جب کہ آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری ہے تو ہم نے سوچا کہ طلباء کو اپنے اس پروگرام سے مستفید کریں اور اس پروگرام کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ اسی سلسلے کو آج ہم آپ کے سامنے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے جس کو ہم سماعت فرمائیں گے فضیلۃ الشیخ مولانا اظہار بشیر مدنی حفظہ اللہ سے۔ آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے دوستو، اللہ عز و جل کا فضل کرم احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو علم شرعی، اپنے دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے منتخب کیا۔ یقین جانیے کہ اسلام لانے کے بعد اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی کہ اللہ عز و جل کسی کو، اپنے مومن بندے کو، اپنے قرآن کریم، اپنی کتاب، اپنے کلام کا علم سیکھنے کے لیے چن لے، یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے متعلق علوم سیکھنے کے لیے چن لے۔ جیسے کہ آپ یقیناً اس حدیث سے واقف ہوں گے، من خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اور آپ، ہم سبھی کسی نہ کسی معنی میں اس حدیث پر گویا عمل کر رہے ہیں۔ یا تو ہم اور آپ قرآن سیکھتے ہیں، یا قرآن سے متعلق علوم سیکھتے ہیں، یا جن پر قرآن کریم نازل ہوا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی احادیث مبارکہ، آپ کی سنت مطہرہ اور اس سے متعلق علوم سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو یقین جانیے کہ اس وقت روئے زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق ہم ہی ہیں کہ سب سے زیادہ بہترین لوگ ہم ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سے متعلق علوم سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، قرآن سے متعلق علوم سکھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سیکھتے ہیں اور اس سے متعلق علوم سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو یہ بات میرے اور آپ کے لیے فخر اور شرف کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ عزیز طلبہ، لیکن جب اللہ عز و جل نے مجھ کو اور آپ کو اپنے کلام پاک، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علم کے لیے چنا، تو ضروری ہے کہ کچھ باتیں پیش نظر رہیں۔ یہ نہیں کہ کسی بھی گری پڑی چیز کو اٹھا کر ایک مقام تک پہنچا دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ کسی چیز میں کوئی صلاحیت ہوتی ہے، کوئی قابلیت ہوتی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں ہر کوئلہ ہیرا نہیں بن سکتا، وہی کوئلہ ہیرا بنتا ہے جس میں ہیرا بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اگر آپ کو ہیرا بنانے کے لیے چنا ہے تو آپ وہ کوئلہ ہیں جس میں ہیرا بننے کی صلاحیت ہے۔ تو اب آپ کو ہیرا بنانا یہ آپ کا اپنا خود کا کام ہے، اور پھر اللہ عز و جل کا فضل تو یقیناً ایسے لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کے قابل ہوتے ہیں، اور اللہ عز و جل کو ثابت کر کے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہم تیرے فضل کے حقدار ہیں۔ تو ضروری ہے کہ کچھ باتیں ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جو علم آپ سیکھ رہے ہیں یہ آپ کو دنیا دلائے یا نہ دلائے، آخرت ضرور دلائے گا، اور جب آخرت دلائے گا تو مطلب یہ کہ آپ کا یہ علم سیکھنا عبادت ہے، اور جب یہ عبادت ہے تو اس کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت بھی کیسی؟ اللہ کے لیے آپ کا یہ کام ہو، اللہ کی رضا کے لیے آپ کا یہ کام ہو، لوجہ اللہ آپ کا یہ کام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کا یہ کام ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج کے مطابق آپ کا یہ کام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔
آپ کی جیسی نیت ہوگی ویسے ہی آپ کے عمل کا اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کو بدلہ ملے گا۔ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت رکھتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی علم سیکھا اور نیت دین ہے، نیت اللہ کی رضا ہے، تو امید رکھیے کہ انشاءاللہ آپ کو دین بھی ملے گا، اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ لیکن اگر آپ نے کوئی علم سیکھا اور نیت دنیا کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، جاہلوں کا سردار بننا ہے، لوگوں کے سامنے عزت اور وقار مرتبہ حاصل کرنا ہے، تو آپ کو یہ چیزیں مل بھی سکتی ہیں، نہیں بھی مل سکتی، لیکن جو آپ کا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ تو گویا آپ نے اپنے اس علم کی خاطر جو وقت لگایا، جو محنت کی، جو کچھ اپنی دنیا کا دیا، وہ سب کا سب ضائع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو اس علم کے سیکھتے اور سکھاتے ہوئے دھیان میں رکھنا ضروری ہے، وہ ہے ہماری نیتیں خالص ہوں، تو انشاءاللہ ہم اس علم کو حاصل بھی کریں گے، اس علم کی برکت بھی ہم کو ملے گی، اس علم سے فیض بھی ہم کو ملے گا، اور انشاءاللہ ہمارے ذریعے دوسروں تک بھی خیر پہنچے گا۔ اور دوسری بات، علم اگر ہے تو اس کو زندہ رکھنا عمل کے ذریعے ضروری ہے۔ اگر آپ عالم بے عمل ہوں تو عالم بے عمل اپنی ذات کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس علم نہیں، آپ یوں ہی عمل کرتے چلے جائیں تو بھی آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، بلکہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو گمراہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ علم جو آپ نے حاصل کیا آپ کے پاس محفوظ رہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ علم جو آپ نے حاصل کیا آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں آپ اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھا سکیں، سربلند ہو سکیں، کامیاب ہو سکیں، تو بغیر عمل کے آپ کا یہ مقصود آپ کو نہیں مل سکتا، آپ کامیابی اور کامرانی کی منزل کو نہیں پا سکتے۔ تو بس دو ہی باتیں یاد رکھیے، ایک تو علم حاصل کرنے کے لیے نیت خالص ہو، اور دوسری جو علم آپ حاصل کریں آپ اس پر عمل بھی کریں۔ امام محمد رحمہ اللہ کو دیکھیے، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا اور حجام کو 1 دینار دیا، تو امام احمد رحمہ اللہ نے بھی حجامہ کروایا اور حجام کو 1 دینار دیا، حالانکہ اس زمانے میں حجامہ کی اجرت 1 دینار کا 10واں حصہ ہوا کرتی تھی۔ آپ سوچیے ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ تاکہ اس علم کی برکت ان کو ہو، اور علم کی برکت کب ہوتی ہے؟ جب اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ سے صلح کر لی تھی، اور صلح میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اس سال آپ واپس چلے جائیے، اگلے سال آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح تو اللہ کے حکم سے کی تھی، لیکن جو صحابہ کرام تھے ظاہر ہے کہ ان تک تو براہ راست اللہ کا حکم نہیں پہنچا تھا، تو ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں تھوڑی سی کوئی بات تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ اب ہم اپنے بال منڈوا لیں، جانور قربان کر لیں، تو ظاہر ہے کہ فوری طور پر چونکہ دماغ بھرے ہوئے تھے کافروں کے خلاف، فوری طور پر اس صلح سے راضی نہیں تھے۔ صحابہ کرام نے بہت تیزی نہیں دکھائی اپنے بال منڈوانے اور جانور قربان کرنے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ موجود تھیں، آپ ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں لوگوں کو ایک حکم دے رہا ہوں اور میری بات نہیں مان رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ کسی سے کچھ مت کہیے، آپ خود باہر جائیے، اپنے بال منڈوائیے اور قربانی کر لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، اپنے بال منڈوائے اور قربانی کی۔ آپ کو دیکھنا تھا کہ صحابہ کرام تیزی سے لپک پڑے، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال منڈوانے اور قربانی سے فارغ ہوئے، سینکڑوں صحابہ کرام اپنے بال منڈوانے اور قربانی سے فارغ ہو گئے۔ فائدہ علم کے ساتھ عمل کا فائدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حکم دیا تب تک لوگوں نے تیزی نہیں دکھائی، کیونکہ ذہن میں کوئی بات تھی اس صلح کو لے کر۔ جیسے ہی آپ نے عمل کی طرف قدم اٹھایا، صحابہ کرام نے تیزی دکھائی، اور تیزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قولاً و عملاً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
حکم پر انہوں نے بھی اپنے بال منڈوا لیے اور قربانیاں کر لیں۔ تو عزیز طلباء، میں بس یہی دو باتیں مختصر سے درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس علم کے لیے اپنی نیت خالص کیجئے، اور پھر جو علم آپ حاصل کریں اللہ کے لیے آپ اس پر عمل ضرور کیجئے، تبھی حقیقی معنوں میں آپ کو آپ کے اس علم کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو سکے گا، ورنہ یہ علم اللہ نہ کرے کہیں آپ کے اوپر وبال نہ بن جائے۔ میں بس انہی دو باتوں پر اپنا مختصر سا درس ختم کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور درس کے آخر میں عمادہ شؤون الطلاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے برادر مکرم شیخ علی محمد مدنی حفظہ اللہ نے میٹنگ میں یہ رائے رکھی تھی کہ کیوں نہ ہر تھوڑے وقفے کے بعد اساتذہ کرام طلباء کو ویڈیو کے ذریعے ایک چھوٹا سا پیغام دیا کریں، جس کے ذریعے ان کی ہمت بندھے، حوصلہ ملے، تعلیم میں، علم حاصل کرنے میں اور زیادہ لگن پیدا ہو، مزید شوق پیدا ہو۔ الحمدللہ ہم سب کے دل میں یہ بات آئی، اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے برادر مکرم امیر شؤون الطلاب شیخ علی محمد مدنی حفظہ اللہ کو، کہ ان کی اس رائے کے مطابق الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اللہ کرے یہ سلسلہ خیر کا سلسلہ ہو، ہم اور آپ اس ذریعے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ عز و جل ہم اور آپ کو اس کے ذریعے بھی علم بھی دے، عمل بھی دے، اور آگے بڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔